الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس کا باب اول اس کا خلاصہ آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے باب کا نام تعارف کے نام پر رکھا۔ تو یہ پہلے باب کا عنوان ہے تعارف، تو اس کے اندر کچھ انہوں نے مباحث رکھی، جس طرح قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ، پھر وحی اور اس کی حقیقت، وحی کی ضرورت ہے، وحی کا مفہوم، اس کی تعلیمات، وحی کی اقسام، تو حضور پر نزول وحی کے طریقے، اور اسی طرح وحی، کشف اور الہام کے درمیان فرق، وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ تو اس طرح کے انہوں نے ذیلی عنوانات اس باب کے اندر رکھے۔ تو کوشش کروں گا کہ ان تمام مباحث پر مختصر انداز کے اندر اور جامع انداز کے اندر آپ کے گوشہ گزار کر لوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ، علامہ ابو المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے۔ بعض حضرات نے ان کی تعداد 90 سے بھی تجاوز فرما دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جنہوں نے زیادہ نام شمار کیے تو مجید، کریم، حکیم وغیرہ کو بھی نام قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے کل 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ تو قرآن مجید، قرآن کریم نے اپنے لیے یہ 5 الفاظ اسم علم کے طور پر ذکر فرمائے، اور ان میں سے سب سے جو زیادہ مشہور ہے وہ لفظ قرآن ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 61 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ اب آتے ہیں لفظ قرآن۔ دراصل قارأ یقرأ سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا، پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ قارأ یقرأ کا مصدر قراءۃ کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس طرح صورت قیامہ کے اندر ذکر فرمائے ان علینا جمعہ و قرآنہ، تو یہ انہوں نے ایک مثال یہاں یہ دی۔ اس طرح آگے کچھ اور مثالیں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی ہیں۔ تو یہ تو تھا لفظ قرآن کی تفصیل جو مختصر انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمائی۔ تو قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو بتایا تھا اس کا لفظی معنی قارأ یقرأ سے یہ نکلا ہے، جبکہ اس کی اصطلاحی تعریف المنزل علی رسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہات۔ یہ اس کی عربی کے اندر تعریف آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، آپ سے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف آ گئی جو اہل علم حضرات کے نزدیک متفقہ طور پر یہ تعریف شمار کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں وحی اور اس کی حقیقت کے بارے میں۔ وحی کی ضرورت انسان کو ضرورت ہے، انسان ناقص العقل ہے، ناقص علم ہے، اس لحاظ سے انسان کو اپنی تربیت کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے علم کی ضرورت تھی، تو وہ وحی کے ذریعے سے علم آ سکتا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے 3 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے حواس خمسہ ہے کہ انسان کے 5 حواس جس طرح آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ، پیر، ان کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عقل ہے، اور جبکہ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ وحی کا آتا ہے۔ اور ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر حواس خمسہ آئے گا، اس کے بعد عقل آئے گی، اور تیسرے نمبر پر وحی آئے گی۔ تو مطلب یہ کہ جو تیسرے نمبر پر ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے، بلند تر ہے، تو اس لحاظ سے یہ انہوں نے اس کی ترتیب رکھی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے علم کے لحاظ سے، انسان کو دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لحاظ سے یہ وحی کے ذریعے سے معلومات کا حاصل ہونا یہ انسان کے لیے ضرورت ہے۔ اب وحی کا مفہوم کیا ہے؟
تو اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وحیٌ ایخاء عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایا استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، یا تحریر و نقوش استعمال کر کے، ہر صورت میں کوئی بھی اشارہ ہوگا اس کے لیے یہ معنی صادق آئے گا۔ تو انہوں نے مثال حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ قرآن مجید کے اندر سورۃ مریم کے اندر مذکور ہے اس کا ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اس طرح آگے چند اور حوالہ جات دیے کہ جن کے اندر وہی کے جو الفاظ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے تو اس کے متعلق انہوں نے ذکر فرمایا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ تو اب آگے آتی ہے کہ وحی کی تعلیمات، وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل یا آواز سے معلوم نہیں کر سکتا، تو اس درجے کی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح انسان مذہب اسلام کو دیکھ لے کہ اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں یہ ہم نہ آواز خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے تھے نہ عقل کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے وحی کی اقسام کا ذکر فرمایا، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر وحی کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے وحی قلبی کہ دل کے اندر بات کا ڈالنا، وہ دل کے اندر بات ڈالنا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کلام الہی ہے، اور اسی طرح اس کی جو تیسری قسم ہے وہ وحی ملکی ہے۔ وحی ملکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجیں۔ اب فرشتے کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اپنی اصل شکل کے اندر بھی آ سکتے ہیں، کسی انسانی شکل کے ذریعے سے بھی آ سکتے ہیں، وہ پھر آگے اس کی مزید تفصیل آ جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر وحی کی 3 ہی اقسام بنتی ہیں، اور جس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شورى آیت نمبر 51 کے اندر، یہ سامنے آیت کریمہ لکھی بھی ہے، ما کان لبشر، یہ آیت کریمہ، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا۔ پھر آگے حضور پر وحی کے طریقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر مختلف طرح سے وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، تو اس کے جو طریقہ کار ہیں اس کی تفصیل آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پر ہے سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح گھنٹیاں بجنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح وحی کا یہ طریقہ کار تھا، یہ پہلا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے اندر انہیں تکلیف بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سلسلۃ الجرس، گھنٹیوں کا بجنے کی جو شکل و صورت تھی، یہ کیفیت جو وحی کے نزول کی تھی، اس کے اندر یہ کافی تکلیف دہ بھی ہوا کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدَّهُ عَلَيَّ، کہ حضور کے متعلق ذکر فرمایا کہ یہ طریقہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا، یعنی تکلیف دہ امر ہوا کرتا تھا۔ تو پھر آگے اسی کی انہوں نے تفصیل بھی ذکر فرما لی۔ تو اس کی تفصیل کے بعد تمثیل ملک، یعنی وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یہ بھی کہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، اور زیادہ تر یہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور ان کی شکل و صورت کے اندر کثرت کے ساتھ آنے کی کیا وجہ تھی؟ انتہائی خوبصورت تھے، تو اس وجہ سے ان کی شکل و صورت کے اندر آیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی مختلف کسی اور کی شکل کے اندر بھی آ جاتے، جس طرح ایک دفعہ کسی دیہاتی کی شکل کے اندر آئے تھے، مسافر کی شکل کے اندر، وہ بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر بار ہی حضرت دہیہ کلبی کی شکل و صورت کے اندر آئے، لیکن کہ کسی انسانی شکل کے اندر آ جانا، یہ فرشتے کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک یہ طریقہ آ گیا۔ پھر تیسرے نمبر پر فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، یعنی کہ اپنی اصل اوریجنل شکل کے اندر آ جانا، یہ بھی ایک طریقہ کار تھا۔ تو اس لحاظ سے 3 مرتبہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تشریف لائے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجیات پر۔ تو پہلے دو واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ 3 دفعہ ٹوٹل ہے، لیکن ان میں سے 2 کی تعداد وہ 100% کنفرم ہے، اور جو تیسرا واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ شکوک کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ چوتھا جو طریقہ کار تھا وہ روئے صادقہ کا تھا کہ سچے خوابوں کے ذریعے سے، تو اس حالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وحی کا نزول فرما دیا کرتے تھے۔ 5واں طریقہ کار کلام الہی تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرما لیا کرتے تھے، تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی براہ راست کلام معراج کے موقع پر پیش آیا تھا یہ واقعہ۔ پھر نفس پھر رو، وحی کا چھٹا طریقہ کار کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیا کرتے تھے، تو یہ چھٹا طریقہ کار بن گیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 6 ان طریقہ کار کے ساتھ آپ کی طرف وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جاتے ہیں جی وحی اور کشف اور الہام کے درمیان کیا فرق ہے۔ وحی کے بارے میں تو آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ تو اب کشف اور الہام، اب کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، انہیں کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ اب کشف اور الہام کے اندر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق بیان فرمایا کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جائے اسے کہیں گے کشف کہیں گے، اور الہام کا تعلق وجدانیات کے ساتھ ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل کے اندر کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اس لیے عموماً الہام کشف کی بنسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ کشف، الہام اور وحی کے درمیان فرق آ گیا۔ پھر آگے آتے ہیں جی وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح کی وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ ایک تو وہ صورت ہے کہ جسے ہم قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ وحی مطلوع، کہ ایسی وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ وحی مطلوع ہے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ مختلف صورتوں کے اندر ہو سکتی ہے، تو اس کی جس طرح بسا اوقات قرآن میں احکامات اس کے موجود ہیں، لیکن الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ قرار دے دیا، الفاظ منسوخ ہونے کی وجہ سے حکم باقی ہے، تو اب وہ وحی غیر مطلوع کے حکم کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح بعض احکامات ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ملتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو وہ بھی وحی غیر مطلوع کے اندر بات چلی جائے گی۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں وحی غیر مطلوع کے اندر۔ تو اس کے بعد وحی پر عقلی شبہات، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ وحی پر جو عقلی شبہات تھے اس کے بارے میں ذکر فرمایا، تو یہ زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ تو اس باب کے آخر کے اندر پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا قرآن کے صرف معنی وحی ہیں، تو اس کے اوپر کیا قرآن کے صرف معنی وحی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بات فرمائی۔ تو یہ مختلف ابحاث انہوں نے اپنے اس باب کے اندر ذکر کی، جن کا میں نے مختصر انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے خلاصہ ذکر کر لیا ہے۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔